علماء دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فقد قال رب العزة والجلال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں بہنوں دوستوں اور عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسا عنوان ہے جو نہایت جامع اور ہمگیر ہے۔ قرآن پاک انسانیت کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا آخری دستور ہے، قانون ہے، ضابطۂ زندگی ہے، نظام حیات ہے، وے آف لائف ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن پاک کی پریکٹیکل شکل ہے، قرآن پاک کی ترجمانی ہے، قرآن کا بیان ہے، قرآن کا نفاذ ہے، قرآن کے نظام کو وجود میں لانے کی شکلوں کو پیش کرنے کا طریقہ کار ہے۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف سے دیکھیے تو قرآن ہے، دوسری طرف سے دیکھیے تو محمد علیہ السلام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، معمولات کیسے تھے، خصائل اور شمائل کیا تھے، اخلاق کیا تھے اور عادات کیا تھی؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھنے والوں سے یہ کہا کہ کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اور انہوں نے جب یہ کہا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور تو سراپا قرآن تھے۔ حضور کا جو عمل تھا، حضور کے جو اخلاق تھے، حضور کی جو عادتیں تھیں، حضور کے جو خصائل تھے، حضور کے جو شمائل تھے، وہ قرآن پاک کا عکس تھا۔ اس لیے
ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جائے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ نبی طے ہوتا ہے، پھر کتاب کا نزول ہوتا ہے، اور نبی اور کتاب دونوں کو حجت بنا دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جن جن کو کتابیں دی گئیں، اسی مقصد کی خاطر دی گئیں کہ پیغمبر کی زندگی کتاب کے لیے تشریح کا کام کرے اور کتاب کا نفاذ کرے۔ ظاہر ہے کہ کتاب میں تو حروف ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، تحریر ہوتی ہے، اور وہ خاموش ہوتی ہے، اور شخصیت متحرک ہوتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے، ڈائنامک ہوتی ہے، انقلابی ہوتی ہے۔ تو کتاب کے مضامین کو اور کتاب کی تحریر کو شخصیت نافذ کرتی ہے۔ اس لیے ایک تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا ایسا گہرا ربط و تعلق ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی اگر روگردانی کی جائے، منہ موڑ لیا جائے، تو ہدایت منہ موڑ لیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی وفات سے پیشتر اپنی امت کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ کار، میری سنت، میری سیرت، میری حدیث، میرا نظام، میرا طریقہ زندگی۔ یہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے الگ الگ علاقوں کے لیے اور الگ الگ قوموں کے لیے آئے، لہذا ان کی دعوت کا دائرہ محدود رہا۔ کسی کی دعوت کا دائرہ عراق، اور کسی کی دعوت کا دائرہ کار شام میں، اور کسی کا مصر میں، اور کسی کا فلسطین میں، اور کسی کا کسی اور علاقے میں، جہاں جہاں پیغمبر بھیجے گئے۔ لیکن آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا، جب یہ طے کر لیا کہ اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا، تو نبی کو عالمی بنا دیا، دائمی بنا دیا، اور ان کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے عام کر دی گئی۔ تو ختم نبوت کا اعلان در حقیقت صرف اس کا اعلان نہیں ہے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا، صرف اس کا اعلان نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کا اعلان ہے کہ نبوت کو عالمی بنا دیا گیا، دائمی بنا دیا گیا، دنیا کی تمام اقوام اور ملل کے لیے اس کو عام کر دیا گیا، اور ایک امت تیار کر دی گئی جس امت کو نبی کی نیابت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ فرمایا گیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی فرد کے باپ نہیں ہیں، کسی کا بھی جو بھی اس وقت موجود تھے آپ سے رشتہ باپ بیٹے کا نہیں تھا، کیونکہ جو چھوٹے بیٹے تھے وہ سب بچپن کی عمر میں انتقال کر گئے، اور زید ابن حارثہ کو حضور نے بیٹا بنایا تھا، وہ لئے پالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سورت پاک میں جو سورت الاحزاب کہلاتی ہے یہ ارشاد فرما دیا کہ اب کوئی لئے پالک صلبی بیٹا نہیں بن سکتا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کی نسبت اس حیثیت سے مت کرو کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں۔ آپ نے سلسلے انبیاء پر مہر لگا دی،
اسی مضمون کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ادا فرمایا کہ ختم بی النبیون لا نبی بعدی، میرے ذریعے سے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی بنیاد پر جب یہ دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہ مجھے نبوت ملی ہے، تو امت نے اس دعوے کو ان کے منہ پہ مار دیا، اور امت کے علماء نے بالاتفاق طے کر لیا کہ جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے وہ فی الحقیقت دجال ہے، وہ اسلام کا اور قرآن کا منکر ہے، اور پھر ایسا آدمی سوائے کافر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال سامنے آتے رہیں گے تاریخ کے مختلف دوروں میں، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ کہیں بابی تحریک اٹھی، کہیں بہائی تحریک اٹھی، کہیں قادیانی تحریک اٹھی، اور مختلف تحریکات وقتاً فوقتاً ابلیس اور شیطان کی مجلس شورا کے نتیجے میں اٹھتی رہیں، لیکن امت مسلمہ یہ طے کرتی رہی کہ یہ سب دجال ہیں، مکر و فریب کے بنے ہوئے یہ وہ افراد ہیں جن کا کام امت کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو شکار کرنا ہے۔ اور امت نے پورے اتفاق کے ساتھ اس کا اعلان کیا، ہر دور میں کیا، ہر جگہ کیا، جہاں بھی کوئی ایسا فتنہ پرور اور دجال ظاہر ہوا، اس کا اعلان کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں عمارت کا آخری پتھر ہوں۔ ایک عمارت انبیاء بناتے رہے، ایک پتھر کی جگہ خالی تھی، میں نے اس کو بھی بھر دیا اور عمارت مکمل ہو گئی۔ اور یہی وہ تکمیل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں اعلان فرمایا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنے احسانات بھی تم پر پورے کر دیے، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور ضابطۂ حیات اور طریقۂ زندگی کے پسند کر لیا، طے کر لیا، فیصلہ کر دیا۔ تو دین مکمل ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں اضافے کی بات کرتا ہے تو وہ بھی دجال ہے، اور کوئی اس میں کمی کرتا ہے تو وہ بھی دجال ہے۔ یہ دین اللہ کی طرف سے مکمل ہے، اس دین پر غور کیا جائے گا، تدبر کیا جائے گا، اس کو منطبق کیا جائے گا، اس کو نافذ کیا جائے گا، اس کو پھیلایا جائے گا۔ اس میں جو اجتہاد کے ضابطے و طریقے بتائے گئے ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا، مسئلوں کو حل کیا جائے گا، مشکلوں کو دور کیا جائے گا، اور وقت کے ہر چیلنج کو قبول کیا جائے گا، اور اسلام کے غلبے کے الہی فیصلے کو وجود میں لایا جائے گا۔ لیکن کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مثلاً اللہ نے جب یہ فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے یہ فرماتا ہے، اس کا یہ ارشاد ہے کہ وسیع جو میراث تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کی بنیاد پر فرمایا گیا، اور جن حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ لڑکی کا حصہ کم رکھا گیا وہ مظلوم ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ لڑکے کو 2 حصے دیے گئے اور پھر یہ کہا گیا کہ تمام خرچوں کی ذمہ داری لڑکے پر ہے، اور لڑکی کو 1 حصہ دیا گیا اور فرمایا گیا کسی خرچے کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ تو سارے فائدے میں تو لڑکی رہی، کیونکہ لڑکے کو 2 روپے دیے گئے اور کہا گیا کہ اماں پر، ابا پر، بیٹوں پر، بیوی پر، تمام تعلق والوں پر جن کا حق عائد ہوتا ہے خرچ کرنا ہے، اور لڑکی کو 1 روپیہ دیا گیا اور کہا گیا کسی پر نہیں، صرف تمہیں اپنے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو لڑکی تو ٹوٹل فائدے میں رہی۔
اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ، یہ تو لڑکی کا حق کم ہو گیا، وہ بے وقوف و بے عقل قسم کے لوگ ہیں، حمار، گدھے، وہ اسلام کو سمجھتے ہی نہیں۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو اس کے کسی ایک کونے کو دیکھ کر نہیں سمجھا جاتا، اس کو مکمل طور پر سمجھا جائے گا۔ ہاتھی کھمبے کا نام ہے، ہاتھی پنکھے کا نام ہے، ہاتھی تخت کا نام ہے، ہاتھی کس چیز کا نام ہے؟ جس نے صرف ہاتھی کا پیر دیکھا اس نے کہا کہ ہاتھی تو کھمبا ہوتا ہے، اور جس نے صرف کان دیکھا کہا ہاتھی تو پنکھا ہوتا ہے، جس نے صرف پیٹھ دیکھی اس نے کہا ہاتھی تو تخت ہوتا ہے۔ لیکن جس کی نگاہ میں پورا ہاتھی ہے تو وہ تو بتائے گا ایک بہت بڑا جانور ہے اور اس طرح کا ہے۔ تو اسلام کے کسی حکم کو لے کر جو لوگ تبصرے کرتے ہیں، وہ ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو یونیورسٹی وغیرہ میں ادھورا سدھورا علم حاصل کر کے بڑے دانشور بن جاتے ہیں، اور طفل مکتب کی بھی ان کی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد اپنی ناقص عقل کو بھیڑاتے ہیں اور طرح طرح کے شکوک و شبہات میں خود مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو کرتے ہیں۔ یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام سے واقف نہیں، مخالف ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، لادین ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنے کو سیکولر کہتے ہیں، کبھی لبرل کہتے ہیں، اور کبھی کسی مذہب کو مانتے ہیں، تو وہ اسلام میں میخ نکالتے ہیں اور پھر اس کے اندر عیوب پیدا کرنا چاہتے ہیں یا عیب چینی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مشن ہی یہی ہے۔ اسلام اللہ کا ایک عادلانہ منصفانہ نظام ہے، وہ عدل و انصاف کا ترجمان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور آپ کو آخری کتاب عطا فرمائی، اور آپ کو آخری شریعت دی، اور آپ کو آخری امت عطا فرمائی، اور آپ کو آخری نظام دیا گیا، اور آپ کو آخری دور کا اقتدار عطا فرمایا گیا، اور دنیا کی تمام قوموں کو آپ کا مدعو بنا دیا گیا، اور آپ کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب آپ تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ میں تم سب کا نبی ہوں، تم سب کا رسول ہوں، میں اللہ کا میسنجر ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغام تم سب کے لیے لایا ہوں۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آرڈر دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ کہہ دیجئے، تمام لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگوں فرمایا گیا، میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اے لوگوں، ظاہر ہے کہ جب یہ آرڈر آپ کو دے دیا گیا تو آپ کو افریقہ کے کالوں سے اور یورپ کے گوروں سے اور امریکہ اور آسٹریلیا میں رہنے والوں سے اور ایشیا میں بسے ہوئے انسانوں سے اور جتنے بھی قبیلے ہیں، طبقے ہیں، ان سب سے، اور جتنے بھی مذاہب رائج رہے ہیں ان سب کے ماننے والوں سے یہ کہنے کا حکم دیا گیا، اے عیسائیوں، میں اب تمہارا آخری نبی ہوں، اے یہودیوں، اے ہندوؤں، اے جینیوں، اے بدھسٹوں، اے زردشت کو ماننے والوں، اے کنفیوشس کو تسلیم کرنے والوں، اے شنتو مذہب کے ماننے والوں، اے کمیونسٹوں، لبرلسٹوں، سیکولرسٹوں، میں تم سب کے پاس اللہ کا آخری پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ حکم ہے آپ کو، اور اللہ کا آخری پیغام کیا لائے ہیں آپ؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام انسانی طبقات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، جو اس دنیا کے مختلف جہان ہیں، ان سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام رحمت اس پوری دنیا کے لیے ہیں، رحیمانہ نظام لائے ہیں، رحیمانہ شریعت لائے ہیں، رحیمانہ معاملات لائے ہیں، رحیمانہ عبادات لائے ہیں، رحیمانہ سیاست لائے ہیں، رحیمانہ اخلاق لائے ہیں۔ آپ جس نظام کو بھی پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق مہربانی سے ہے، شفقت سے ہے، کرم سے ہے، محبت سے ہے، حسن اخلاق سے ہے، حسن تعلق سے ہے، خوبی سے ہے، خوشگواری سے ہے،
اور خوش نوائی سے ہے اور خوش عملی سے ہے۔ جو بھی چیز آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں اس میں زحمت نہیں ہے۔ اگر لوگ زحمت پیدا کر رہے ہیں تو وہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ نے دین میں زحمت نہیں رکھی، فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار عطا فرمایا ہے اس میں کوئی بھی تنگی دشواری نہیں رکھی ہے۔ یہ اعلان فرمایا گیا، کہیں اعلان فرمایا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے فرمایا ان الدین یسرون، دین سراسر آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو بھی دین سے کشتی کرے گا، کشمکش کرے گا، وہ خود مغلوب ہو جائے گا۔ دین کھینچتان کے لیے نہیں آیا ہے، دین جھگڑوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین فتنوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین لڑائی کے لیے اور لوگوں کے درمیان دوری کے لیے نہیں آیا ہے، دین لوگوں کو فرقوں میں، جتھوں میں، ٹولیوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، دین تمام انسانوں کو ایک جماعت بنانے کے لیے آیا ہے، ایک برادری بنانے کے لیے آیا ہے، بھائی اور بھائی بنانے کے لیے آیا ہے، دوست اور دوست بنانے کے لیے آیا ہے، ساتھی اور ساتھی بنانے کے لیے آیا ہے۔ دین تمام عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آیا ہے، ان کی آزادی کے لیے آیا ہے، ان کی ترقی کے لیے آیا ہے، ان کی راحت کے لیے آیا ہے۔ دین بچوں کو تعمیر کے راستے پر ڈالنے کے لیے آیا ہے، ان کی اچھی تشکیل کے لیے آیا ہے، ان کے اچھے نشو و نما کے لیے آیا ہے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہے۔ دین غلاموں کی آزادی کے لیے آیا ہے، دین بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان رابطے کے لیے آیا ہے، دین ہر بڑے کی عزت کے لیے آیا ہے، ہر چھوٹے پر شفقت کے لیے آیا ہے۔ دین غریبوں، مسکینوں، بیچاروں، لاچاروں، بے روزگاروں، مفلوجوں، اپاہجوں کی مدد کے لیے آیا ہے۔ دین اسے کہتے ہیں۔ اگر دین کے نام پر جھگڑے ہیں، ٹنٹے ہیں، لڑائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، فتنے ہیں، دین کے نام پر اگر مسجد اور مسجد میں ٹکراؤ ہے، اور محلے اور محلے میں ٹکراؤ ہے، اور کمیٹی میں بھڑنت ہے، اور دین کے نام پر اگر قبائلی نظام چل رہا ہے، برادری واد چل رہا ہے، اگر دین کے نام پر لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، دین کے نام پر عورت پر زیادتی کی جا رہی ہے، بچوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، دین کے نام پر اگر بڑوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو وہ ہرگز دین نہیں ہے، وہ شیطانی نظام اور اس کا جال ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں، دین کو بانٹ دیا ہے، خود بٹ گئے ہیں الگ الگ گروہوں میں، اے نبی آپ کا ان سے ادنا تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ نبی سے تعلق کے لیے شرط ہے کہ جیسے نبی اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے کرم فرما تھے کہ کافروں اور مشرکوں اور دشمنوں کے لیے راتوں کو روتے تھے اور ان کی ہدایت کی فکر کرتے تھے، اور دن میں ان کے لیے گھلتے تھے، ان کے پیچھے جاتے تھے اور کہتے تھے آؤ جنت کی طرف، آؤ جنت کی طرف، آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اے لوگو جہنم میں مت گرو۔ ان کے لیے جو دشمن تھے، ان کے لیے آپ کی شفقت کا یہ حال تھا کہ اللہ کو کہنا پڑتا تھا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے اتنا پریشان، اتنا ہلکان ہوئے جا رہے ہیں کہ اپنی جان ختم کر دیں گے، اتنا زیادہ ان کے پیچھے مت لگیے، یہ کہا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ نبی سے پھر ان لوگوں کا تعلق نہیں ہو سکتا جو لوگوں سے نفرت پھیلائیں، برائیاں کریں، چغلیاں کھائیں، غیبتیں کریں، لوگوں کو توڑیں، جہنم بھیجنا چاہیں، جنت سے نکالیں اور رحمت سے دور پھینکیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے ذریعے کہ
کی جگہ پر وہ لوگوں کے لیے زحمت بن جائیں، مصیبت بن جائیں، بلا بن جائیں، شہروں کو بانٹ دیں، گاؤں میں تفریق پیدا کر دیں، مسجد کو مسجد سے الگ کر دیں، مدرسے میں لڑائی کر دیں، مدرسے اور اسکول میں ناچاقی پیدا کر دیں، یونیورسٹی اور دارالعلوم کے درمیان دوری پیدا کر دیں، خندقیں حائل کر دیں، یہ لوگ نبی سے تعلق نہیں رکھتے۔ نبی سے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ان کے بارے میں ہم یہ اعلان قرآنی کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کے لیے رحیم ہیں، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اپنوں کے لیے، صحابہ کے لیے، اپنے محبوبوں کے لیے آپ سرتاپا رحمت ہیں، یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے، تمام لوگوں کے لیے آپ سرتاپا رحمت ہیں، قریب کے لیے، دور کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غیر رشتہ داروں کے لیے، مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت کا پیغام لے کر آئیں اور سب کو رحمت بانٹنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام صرف اس لیے تشریف نہیں لائے کہ ان کی ذات کو مان لیا جائے اور ان کا تذکرہ کر دیا جائے اور ان کی شان میں نعت پڑھ دی جائے اور درود کے تحفے ان کو بھیج دیے جائیں، لیکن عملی زندگی میں ان کی مخالفت کی جائے اور ان کی نافرمانی کی جائے اور ان کی بات نہ مانی جائے اور ان کے نظام کے متضاد دوسرے نظام کو جاری وساری کیا جائے۔ نبی اس لیے نہیں، نبی اس لیے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ، آئیڈیل اور ماڈل موجود ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ نبی اس لیے ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی صفات اختیار کی جائیں، ان کے کردار کو لیا جائے، ان کے مشن کی ذمہ داری سنبھالی جائے، انہیں جو کام اللہ نے سونپے ہیں ان کاموں کو اپنے کاندھے پہ لے لیا جائے، ان کے لیے قربانیاں دی جائیں، ان کے لیے پھرا جائے، چلا جائے، دوڑا جائے، ان کے لیے راتوں کو رویا جائے اور دن میں ان کے لیے تگ و دو کی جائے، اور ان کے لیے ہر فرد بشر، یہاں تک کہ اگر جنوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو ہر فرد جن کو مخاطب کیا جائے اور ان کے سامنے حق کو پیش کیا جائے اور ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ نبی اس لیے ہے، نبی کے نام پر لوگوں میں جھگڑے ہوں اور نبی کا نام استعمال کر کے کسی کو گستاخ نبی کہہ دیا جائے اور کسی کو عاشق نبی کہہ دیا جائے، نبی اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نام کا یہ استعمال کیا جائے۔ نبی اپنے نام کے اس استعمال کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی تو ایسے تھے کہ مدینہ منورہ کے کٹے منافقین جن کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کے دل سیاہ ہیں اور یہ اندر سے دشمن اسلام ہیں، ان کے ساتھ بھی نبی پاک علیہ السلام اچھا سلوک اختیار کرتے تھے، ان کا بھی اکرام کرتے تھے، ان کو بھی عزت کی جگہ بٹھاتے تھے۔ وہ آتے تھے مسجد میں تو حضور ان کے اور دوسروں کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ وہ سب سے بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ تو جس نبی کا یہ عالم ہو، جس نبی کے اخلاق اتنے بلند ہوں، جس نبی کا قلب اتنا وسیع ہو، جس نبی کا ذہن اتنا ہمگیر و عالمی ہو، جو نبی انسانیت کو سنوارنے آیا ہو، جو نبی مشرکوں، کافروں، ملحدوں، دہریوں کو جہنم سے بچانے آیا ہو، جو پوری انسانیت کو جنت کی دعوت دینے آیا ہو، اور جو رحمت کے تحفے بانٹنے آیا ہو، اور جو مہربانی کو عام کرنے آیا ہو، اور جو ہر مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہو، اور جو ہر ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہو، اور جو ہر غریب اور مسکین و پریشان حال کی مدد کے لیے تڑپتا ہو، بے چین ہوتا ہو، اور جس کا حال یہ ہو کہ اپنے گھر کی روٹی اور کھجور وہ غریب کو دے کر فاقے کے لیے تیار ہو جائے، جس نبی کا یہ عالم ہو، جس کو اللہ نے یہ
وسعت عطا فرمائی ہو، اس نبی کا غلط استعمال، اس کا غلط طریقے پر نام لینا اور اس کی شخصیت کو سامنے لا کر امت میں دراڑ پیدا کرنا، رکھنے ڈالنا، اس امت کو توڑنا، دشمنوں کے سامنے اسے زک پہنچانا، اسے ذلیل کرنا، ظاہر ہے کہ سوچ لیجئے کہ کون ایسا کر سکتا ہے جو نبی کے چمن کو اجاڑے۔ یہ امت نبی کا چمن ہے، یہ امت نبی کا باغیچہ ہے، یہ امت نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ امت نبی کے لگائے ہوئے درخت کا پھل ہے، پھول ہے۔ اور اس امت کو چاہیے کہ اس کا تعلق اپنے نبی سے مستحکم رہے، اور اس تعلق کے مستحکم کرنے کے لیے کسی دوسرے کے تعلق کو یہ ختم کرنے یا توڑنے کے ہرگز درپے نہ ہو۔ پوری دنیا عیسائیت سے کہا جائے کہ عیسیٰ مسیح کو اگر مانتے ہو تو عیسیٰ مسیح نے جس کی بشارت دی تھی کہ پیراکلیٹوس آئے گا، جس کو اردو میں فارقلید کہہ دیا گیا اور جس کو یونانی میں منحمنہ کہا گیا تھا، منحمنہ آئے گا، پیراکلیٹوس آئے گا، آخری نجات دہندہ آئے گا، اور وہی آخری نبی ہوگا جس نے یہ بتایا تھا اور جس کا تذکرہ آج بھی انجیلوں کے اندر موجود ہے۔ چاہیے مسلمانوں کے کہ ان سے کہیں کہ اے عیسائیوں، آؤ آخری نبی کو مان لو، انہیں تسلیم کر لو، دور مت ہٹو، گمراہی میں مت پڑے رہو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں اس لیے آیا ہوں کہ تورات کی تصدیق کروں اور تم لوگوں کو خوشخبری دوں بعد میں آنے والے ایک نبی کی جن کا نام احمد ہوگا۔ قرآن میں ان کو احمد کہا گیا اور انجیل میں ان کو منحمنہ کہا گیا۔ جو انجیل کا اصل نسخہ تھا اس میں منحمنہ کہا گیا، بعد میں جب ترجمہ ہوا تو ان کو پیراکلیٹوس کہا گیا۔ وہی ترجمہ ہے پیراکلیٹوس اور منحمنہ کا جو احمد کے لفظ سے ادا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اس پیشین گوئی کا تذکرہ کر دیا۔ یہودیوں سے کہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس آخری نبی کی آمد کی پیشین گوئی فرمائی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ وہی نبی ہے جس کے ہاتھوں مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور 10,000 صحابہ ان کے ساتھ مکے میں داخل ہوں گے اور فاران کی چوٹیاں تکبیر سے گونج جائیں گی اور وہ اپنے ہاتھ میں آتشی شریعت لے کر آئیں گے۔ یہ پیشین گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی، جو تورات میں ابھی بھی موجود ہے۔ تو کہو او یہودیو، اگر موسیٰ کو مانتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ اس ملک کے ہندوؤں سے کہو کہ تمہاری ویدوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ دارالامن، امن کی جگہ پر جس کو شمبل کہا گیا ہے، ایک آخری نبی آئے گا جو آخری ہدایت لے کر آئے گا۔ وہ دارالامن وہی ہے جس کو قرآن پاک میں مکہ مکرمہ قرار دیا گیا اور مکے کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ جائے امن ہے، جائے سلامتی ہے، امن و سلامتی کا گہوارہ ہے۔ تو یہ لوگوں جو تمہاری کتابوں میں پیشین گوئی کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آؤ انہیں تسلیم کر لو، مان لو۔ اور جہاں پیشین گوئی نہ ملے کوئی حرج نہیں ہے، قرآن پاک کا خطاب سن لو کہ وہ انسانوں سے بات کر رہا ہے، وہ اللہ سے جوڑ رہا ہے، وہ کسی علاقے سے، کسی شخصیت سے، کسی رنگ سے، کسی نسل سے لوگوں کو نہیں جوڑتا۔ وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے اے انسانوں، آؤ ایشور کو مان لو، بھگوان کو مان لو، آؤ
لارڈ کو مان لو، مالک کو مان لو، قادر کو مان لو، اور رحمان کو مان لو، رحیم کو مان لو، اے لوگوں بندگی کرو اس ایک اللہ کی جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے سب کو وجود عطا فرمایا ہے، جو خالق کائنات ہے، اے لوگوں اس کی طرف رجوع کرو۔ تو دعوت جب اتنی کھلی ہوئی ہے اور عام ہے تو پھر اس میں کیا اشکال باقی رہ جاتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے مشن کو اور نظام کو صرف اپنے طبقے میں محدود کر کے رکھیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے دین میں کمی کی جائے، اور دین میں جو کمی کرے یا اضافہ کرے وہ دین میں تحریف کرنے والا مجرم ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی عالمی نبوت اور رسالت کو محدود کر کے جو اسے ایک فرقے اور ایک طبقے کی رسالت بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا عملاً اسی طرح کا کام کر رہا ہے، تو پھر وہ دین میں تحریف کرنے والا مجرم قرار دیا جائے گا۔ جس نبی کی دعوت کو عام کیا گیا اور العالمین کے لیے جس کو رحمت بنایا گیا، جو رب العالمین کا ترجمان ہے، اللہ رب العالمین عام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو رب العالمین اور رحمت للعالمین میں کتنا گہرا ربط ہے۔ اور اس حیثیت سے نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ سیرت کے جلسے زمانے سے ہو رہے ہیں، کون سا ربیع الاول کس سال کا ہے جس کو لوگ خالی گزار دیں؟ لیکن ربیع الاول کے مہینوں میں سیرت کے جلسے الگ الگ امت مسلمہ میں ہو رہے ہیں۔ کہیں پر ایک حلقہ جلسہ کر رہا ہے، کہیں دوسرا حلقہ کر رہا ہے، بلکہ سیرت کے جلسے الگ الگ حلقوں میں منعقد کر کے آپس میں تیر اندازی کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ حیرتناک بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے سیرت کے جلسوں کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی، جس سیرت کے جلسے میں اخلاق کے خلاف، ادب کے خلاف، وسعت کے خلاف، رحمت کے خلاف، محبت کے خلاف، انس کے خلاف، تعلق کے خلاف، اخوت کے خلاف، آدم کے بیٹوں کے تعلقات کے خلاف اور اللہ کی بندگی کے عمومی نظام کے خلاف بات ہو رہی ہو۔ اگر بریلویوں کا جلسہ الگ ہو رہا ہے اور دیوبندیوں کا الگ ہو رہا ہے اور دونوں ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں تو نہ یہ برحق ہے نہ وہ برحق ہے، دونوں گمراہ ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ اگر کہیں پر سلفی اور اہل حدیث پروگرام کر رہے ہیں اور وہ حنفیوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اور کہیں حنفی کر رہے ہیں اور وہ ان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، تو دونوں گمراہ ہیں۔ نبی رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے تشریف لائیں، اور آپ نے مدینہ منورہ کے تمام طبقات کو مخاطب کیا۔ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہودیوں کو بھی اپنے معاہدے میں داخل فرمایا۔ آپ نے اپنی طرف سے یہودیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب یہودیوں نے بدماشی کی، دشمنی کی، مخالفت کی، غداری کی تو ان کو اس کی سزا ملی، ان کو مدینہ منورہ سے نکلنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ جو ماحول کو خراب کرے پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اور جو ماحول کو بنائے اور کنسٹرکٹیو کیریکٹر لے کر آئے، جوڑے، لوگوں کے درمیان اچھا شہری تعلق قائم کرے اور برادرانہ تعلق قائم کرے، یہی ہے جو اصل رہبر ہے، یہی رہنما ہے، یہی امت کی آج ضرورت ہے۔ تو ایسے شکل میں یاد رکھا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمومی اور عالمی دعوت کو پیش کرنے کے لیے عمومی اور عالمی مشن کے حامل مطلوب ہیں۔ اسی لیے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ آپ عالمی نبی ہیں، انسانی نبی ہیں، سب کے نبی ہیں، وہاں آپ کے ذریعے جو امت تیار کی جا رہی تھی، جو جماعت تیار کی جا رہی تھی، جو ٹیم تیار کی جا رہی تھی، اس ٹیم سے کہا جا رہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمام انسانوں کے لیے اس امت کو نکالا گیا ہے۔
تمام انسانوں کے لیے یہ فرمایا گیا۔ اب اس امت کے لوگ ٹولیوں میں بٹ جائیں، اس امت کے لوگ فرقوں میں بٹ جائیں، اس امت کے لوگ الگ الگ ہو جائیں، تو پھر یہ وہ امت نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں، یہ محمدی امت نہیں ہے، یہ تحریف کرنے والوں کی امت ہے، یہ دخل دینے والوں کی امت ہے، گھس پیٹیوں کی امت ہے، یہ غداروں کی امت ہے، یہ ان لوگوں کی امت ہے کہ جو اس دین کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں اور اس امت کے حصے بکھرے کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت اسی وقت بنے گی جبکہ اس کی دعوت کا دائرہ اتنا وسیع ہو کہ ہندوستان میں ملک کی سطح پر کیرالہ سے لے کر کشمیر تک کوئی انسان محروم نہ رہنے پائے، تمام انسانوں کے درمیان رابطے کی بات کے ساتھ ساتھ ان کے تمام مسائل کا حل پیش کیا جائے اور کسی پر ظلم نہ ہونے دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام جس نظام کو لے کر آئے ہیں اس میں انسان اور انسان میں بڑائی چھوٹائی بھید بھاؤ اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں۔ وہاں قرآن پاک کی اس آیت پر اجتماعی نظام قائم کیا گیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے تمام انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ آدم اور حوا جس طرح ہمارے ابا ہیں اسی طرح ہندوؤں کے بھی ابا ہیں اور جینیوں کے بھی اور بدھسٹوں کے بھی اور تمام مذاہب کے ماننے والوں تمام تہذیبوں کے ماننے والوں کے بھی وہی ابا ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے تمام انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تم کو مختلف قبیلوں میں اور مختلف خاندانوں میں رنگ و روپ الگ الگ دے کر اس لیے رکھا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں الگ الگ شکلیں دی، الگ الگ تم کو وضع قطع دی، الگ الگ رنگ دیے، یہ اس لیے کیا تاکہ تعارف ہو سکے، تم لوگوں کے درمیان تعارف ہو سکے، تم پہچان سکو۔ اگر سارے لوگ ایک شکل کے ہوتے تو کوئی اپنے بھائی کو باپ کو پہچان ہی نہ پاتا، بالکل ایک طرح کے سب ہے تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی شوہر کس کو اپنی بیوی سمجھے اور بیوی کس کو اپنا شوہر سمجھے، سب ایک بالکل کتاب کے ایڈیشن کی طرح ہے۔ تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ الگ الگ شکلیں دی جائیں، رنگ الگ الگ دیے جائیں، قد الگ الگ دیے جائیں، اور اتنا زیادہ اس کے اندر رنگا رنگی اور تنوع پیدا کیا گیا کہ ہر انسان کے جو انگلیوں کی لکیریں ہیں انہیں بھی الگ بنایا گیا۔ یہ اس کا کمال ہے کہ کروڑ انسانوں کی چھوٹی سی جگہ پر بھی اتنا تنوع رنگا رنگی ہے کہ ہر ایک سگے بھائی کی بھی انگلی کی لکیریں سگے بھائی کے مطابق نہیں۔ تو یہ کمال ہے اللہ کی تخلیق کا، لیکن یہ اعلان ہو گیا کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اس لیے اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ کوئی برہمن ہے، کوئی کتری ہے، کوئی ویش ہے، کوئی شودر ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ سارے انسان ایک ہیں، اور چونکہ یہ بات ہے اس لیے اگرچہ اس ملک کی بہت بڑی تعداد کی میتھولوجی اسی تفریق پر قائم ہے، لیکن جب یہ ملک آزاد ہوا 1947 میں اور پھر 1949 میں اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بنا، تو اس کانسٹیٹیوشن میں امبیڈکر نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اور جن لوگوں کو اس کمیٹی میں لیا گیا تھا سب نے بالاتفاق اسی اصول کو طے کیا کہ سارے انسان برابر ہیں۔ تو حکمرانی قرآن کی ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن پر قائم ہو گئی، اور جو میتھولوجی لوگوں کے درمیان تفریق کی تھی اس کو اسی ملک کے عوام نے الگ ڈال دیا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہزاروں سال سے جن کو شودر دلت کہہ کر مظلوم کیا گیا اور ان کے حقوق سلب کیے گئے، 1947 میں
ڈیموکریسی کو اختیار کرنے اور تمام انسانوں کے درمیان برابری کے قانون کو اختیار کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس ملک کے 3000 سال سے مظلوم دلتوں کو اٹھنے کا، ابھرنے کا، ترقی کرنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں انہوں نے سیاسی پارٹیاں بنائیں اور یو پی میں خاص طور پر اپنی حکومت قائم کر کے دکھا دی۔ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے یو پی میں دلتوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان اس سے خوش ہیں کہ جن کو مظلوم بنایا گیا تھا وہ ظلم سے نکلے اور انہوں نے عدل و انصاف حاصل کیا۔ لیکن یہ سب کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اس نے قرآن سے وہ بنیادی باتیں لی، چاہے وہ قرآن کا حوالہ دے نہ دیں۔ حوالہ لوگ دیتے ہیں 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا، لیکن یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر 1948 میں جو بنایا گیا وہ بھی فی الحقیقت قرآن کے دیے ہوئے نظام کی بنیاد پر بنایا گیا، ورنہ یورپ میں بھی کالے گورے کا اور مختلف برادریوں کا وہ فرق تھا، جس کے نتیجے میں 1914 سے 1918 تک عیسائیوں سے لڑے اور یورپ سے لڑا اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، اور پھر 1944 سے 1948 تک وہ بھیانک جنگ ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، جس میں پوری دنیا میں تباہی مچی اور کروڑوں انسان ختم ہوئے۔ یہ دنیا میں ہو رہا تھا۔ دنیا کو جو صحیح رخ دیا وہ اسلام نے دیا، قرآن نے دیا، آخری نبی محمد عربی علیہ السلام نے دیا، اور اسی کے نتیجے میں وہ چارٹر وجود میں آیا جو انسانی مساوات کی بنیاد پر قائم ہے، جس میں افریقہ کے کالوں کو یورپ کے گوروں کے برابر قرار دیا گیا۔ تو اس کا اعلان 1400 سال پہلے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اللہ جو مالک ہے، خالق ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ایک باپ اور ایک ماں سے اس پوری انسانی آبادی کو پھیلایا ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کا چارٹر ہے، یہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس کا اعلامیہ ہے جس کی بنیاد پر یہ اعلان فرمایا گیا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 ساتھیوں کے درمیان حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں اعلان فرمایا، سارے لوگ آدم کے بیٹے ہیں اور آدم کو مٹی سے تیار کیا گیا تھا۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی پریارٹی اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کسی کو اگر ترقی مل سکتی ہے تو تقوی، نیکی، پرہیزگاری اور صلاح کی بنیاد پر، نہ کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر۔ یہ اعلان دنیا میں کہیں سنا گیا تھا؟ یونانی فلسفہ آیا اور گیا اور حمورابی کا قانون بنایا گیا اور ارسطو کی طرف سے ایک سویلین گورنمنٹ کا تصور دیا گیا اور ڈیموکریسی کی باتیں کی گئیں، لیکن اسی یورپ میں مسلسل بھیانک لڑائیاں ہوئیں اور خون کی ہولیاں کھیلی گئیں، یہاں تک کہ 20ویں صدی میں 2 بڑی عالمی جنگیں ہوئیں۔ اس لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یورپ کے پاس سرمایہ نہیں، یورپ کے پاس علم نہیں، یورپ کے پاس صحیح فلسفی نہیں، یورپ کے پاس مساوات انسانیت نہیں، یورپ کے پاس فرقہ واریت ہے، نسلی غرور ہے اور انسانوں کے درمیان تفریق کی پالیسی ہے۔ اب پوری دنیا میں سوائے مسلمانوں کے اور اسلام کے کوئی بھی ایسا نظام باقی نہیں ہے جو پوری انسانیت کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہو اور پوری انسانیت کو ایک فیملی اور ایک خاندان کی حیثیت سے دیکھتا ہو، اور جو یہ حدیث نبی پاک علیہ السلام کی سناتا ہو، برملا
پوری دنیا کے سامنے کہتا ہو کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے کنبے کی طرح ہے، ساری مخلوق، ہندو بھائی ہے، یہ سکھ بھائی ہے، یہ عیسائی بھائی ہے، یہ جینی ہے، یہ بدھسٹ ہے، یہ دلت ہے، یہ برہمن ہے، سب کے سب ایک خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ تصور کس نے دیا؟ کیسی وسعت، کیسی انسانیت، کیسی شفقت، کیسی رحمت، کیسی مہربانی، قربان جائیے، کوئی مثال نہیں دنیا میں اس کی۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے کنبے کی طرح ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، اور سب سے زیادہ اللہ کو اس انسان سے محبت ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے کام آئے، جو سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرے، بغیر کسی تمیز کے، نہ مذہب کی تمیز، نہ مسلک کی تمیز، نہ رنگ کی تمیز، نہ برادری کی تمیز، بغیر کسی تمیز و تفریق کے انسان کی جو مدد کرے، اس کی فکر کرے، فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو وہ محبوب ہے۔ اور فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا گیا کہ جو رحم کرنے والے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، اچھی طرح بات کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، ایک دوسروں کے مددگار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی رحمان مدد کرتا ہے، ان پر رحم فرماتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، جو بھی زمین پر ہے ان پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان میں جو ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں کوئی جھگڑا نہیں، کسی فرقے کا کوئی جھگڑا نہیں، سب مانتے ہیں کہ یہ حضور کی حدیث، پکی حدیث۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ الراحمون، جو رحم کرنے والے ہیں، آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے، رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ جو جھگڑا ٹنٹا کرنے والے، جو پگڑی اچھالنے والے، ٹانگ کھینچنے والے، ذلیل کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، گالیاں بکنے والے، دندہ کرنے والے، مناظرے کرنے والے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہیں اور احادیث بھری ہوئی ہیں کہ خداوند قدوس ان پر غضبناک ہے، ان پر لعنتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے جائیں گے۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرے گا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ دنیا اس لیے آباد کی گئی ہے کہ اس دنیا کو اللہ کی بندگی سے آباد کر دیا جائے، اور اللہ کی بندگی کے لیے اتنی زبردست وسعت عطا فرمائی گئی ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا گیا جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ پوری زمین کا جو بھی خطہ پاک ہے، تیمم کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اللہ کی عبادت اور بندگی صرف چہار دیواری میں نہیں ہوگی کہ گھیر گھار کے جس کو آپ مسجد کہتے ہیں، صرف اسی میں نہیں، آپ راستے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، پارک میں پڑھ سکتے ہیں، پہاڑ پہ پڑھ سکتے ہیں، وادی میں پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے۔ پانی جہاز میں پڑھیے، ہوائی جہاز میں پڑھیے، ریل پر پڑھیے، بس پہ پڑھیے، ہر جگہ پڑھیے، تاکہ جعلت لنا الارض مسجدا، زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لہذا ہمارے یہاں کوئی جھگڑا آئی نہیں، اس لیے ہر جگہ نماز جہاں جگہ پاک ہے اور اپنی ہے یا کسی کا اس پر اعتراض نہیں ہے، وہاں پر اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ روئے زمین کا چپا چپا اللہ کی عبادت کے لیے ہے، بندگی کے لیے ہے، اللہ سے رابطے کے لیے ہے، جھگڑوں کے لیے نہیں، فتنوں کے لیے نہیں۔
فتنے تو شیطان پیدا کرتا ہے، جھگڑے شیطان پیدا کرتا ہے، اور انسان کو انسان سے شیطان لڑاتا ہے۔ لہذا جو بھی اس فطرت کو لے کر آئے گا جو جھگڑوں والی ہے، تفریق والی ہے، تو وہ شیطان کا ایجنٹ شمار کیا جائے گا، اس کا تعلق ابلیس سے ہو سکتا ہے، بہرحال اس کا تعلق کسی درجے میں محمد عربی علیہ السلام سے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو نمایاں دور ہیں، ایک دور مکی ہے، ایک دور مدنی ہے۔ مکی دور دعوت کا ہے، مکی دور طلب کا ہے، مکی دور تمام انسانوں کو اللہ سے آشنا کرنے اور اللہ کی چوکھٹ پر گرانے کا ہے۔ مکی دور میں حضور پاک علیہ السلام ان لوگوں کے بیچ میں خود جاتے تھے جو غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، جو مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے، جو شرک کر رہے تھے، جو کفر کرتے تھے کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، ہم تو بھائی زمانے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جیتے ہیں مرتے ہیں پھر اٹھنا ہے ہی نہیں، جو اس طرح کے دنیا دار تھے، دہریے تھے، ان کے بیچ میں جاتے تھے ہدایت کے لیے، ان کے خلاف فتوے نہیں دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کہیں یہ سب بدماش ہیں، خبیث ہیں، جہنمی ہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی ان کے بیچ میں جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، پہاڑی پر چڑھ کر بات کرتے تھے، میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے، اور لوگوں سے محبت سے کہتے تھے اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، اے لوگو مجھے مان لو، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ گالیاں بکتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، لوگ ڈھیلے مارتے تو آپ ان پر پھول گویا کے برساتے، لوگ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار فرماتے، آپ لوگوں کے عمل اور لوگوں کے ظلم کی بنیاد پر ریاکشن میں مبتلا نہ ہوتے، کبھی طیش میں نہ آتے۔ جب طائف تشریف لے گئے مکے والوں سے ایک درجے میں مایوس ہو کر، اور وہاں غنڈوں اور اوباشوں نے آپ کو ڈھیلوں پتھروں سے نوازا اور لہو لہان ہو گئے، تو اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر اس پورے شہر کی آبادی کو تہس نہس کر دیا جائے، چٹنی بنا دیا جائے، تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ ہے طریقہ نبی۔ آج ایک گروہ کسی کو مسجد سے روکتا ہے، کوئی نماز کے لیے رکاوٹ بنا ہے، کوئی مسجد بننے نہیں دیتا ہے، کوئی لوگوں کو جہنم میں ڈھکیلتا ہے، کوئی فتوے دے کر کسی کو مشرک بتاتا ہے۔ یہی کام رہ گیا جھگڑوں کا اور فتنوں کا اور جہنم میں ڈھکیلنے کا۔ تو یہ امت محمد کا کام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مکی دور کا جہاں تک تعلق ہے، جس سے ہم آج کی دنیا میں مجموعی طور پر گزر رہے ہیں، اور ہندوستان میں خصوصی طور پر گزر رہے ہیں، یہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ابھی وہ انسان ہیں جن تک کلمہ حق نہیں پہنچا ہے، کروڑوں کی تعداد میں وہ انسان ہیں جن کے سامنے قرآن پاک کا ترجمہ پیش نہیں ہوا ہے، کروڑوں کی تعداد میں وہ انسان ہیں جن کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے لیے ہدایت کا نظام لے کر آئے ہیں اور اچھا قانون لائے ہیں اور رحمت کا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ تعارف نہیں ہوا ہے، اور جب تک یہ کام پورا نہیں ہوگا اور حجت لوگوں پر قائم نہیں ہو جائے گی، اور اس کے لیے علماء، داعی، مبلغ لوگوں کے بیچ جا جا کر جب تک تعارف کا یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام آپ کا صرف کسی گلی کوچے میں یا صرف مدرسے میں یا مسجد میں یا اس طرح کے کسی جلسے میں ہو جانا کافی نہیں ہے۔ یہ تعارف اسکولوں میں ہونا ہے، کالجوں میں ہونا ہے، یونیورسٹیز میں ہونا ہے، اکیڈمیز میں ہونا ہے، یہ تعارف مندروں میں ہونا ہے، گردواروں میں ہونا ہے، چرچز میں ہونا ہے، کلیساؤں میں ہونا ہے، مسجدوں میں ہونا ہے، یہ تعارف محلوں میں ہونا ہے، شہروں میں ہونا ہے، ضلعوں میں ہونا ہے، صوبوں میں ہونا ہے۔
جب تک یہ تعارف عمومیت کے ساتھ نہ ہو، اور یہ تعارف زبان سے ہونا ہے، قلم سے ہونا ہے، ریڈیو سے ہونا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا سے ہونا ہے، پرنٹ میڈیا سے ہونا ہے، یہ تعارف تمام وسائل سے ہونا ہے، فضاؤں میں ہونا ہے، سمندر میں ہونا ہے، خشکی میں ہونا ہے۔ جب تک یہ تعارف اتنا عام نہ ہو جائے کہ ایک آدمی بھی ایسا نہ بچے جو یہ کہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ اللہ کیا ہے اور محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ نہیں ہوگا مدنی دور نہیں آئے گا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم مدنی دور میں داخل ہو گئے، کہیں اپنے علاقے میں انہیں کچھ اختیار حاصل ہوتا ہے، یا ان کا اپنا ادارہ ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے جہاں وہ دناتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں بولتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مدنی دور کا اقتدار ہے۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ ہر شخص اپنے گھر میں شیر بنا ہوا ہے، آپ بھی اپنے گھر میں شیر بنے ہیں، لیکن باہر دیکھیے کہ آپ کی حالت کیا ہے۔ عالمی سطح پر آپ کی حالت سیریا میں کیا ہے، عراق میں کیا ہے، یمن میں کیا ہے، لیبیا میں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، پوری دنیا میں بمباری آپ کے خلاف، راکٹ آپ کے خلاف، ڈرون طیارے آپ کے خلاف، پکڑ دکڑ آپ کے خلاف، کیا قصہ ہے؟ اس لیے کہ امریکہ کے تمام لوگوں، روس کے تمام لوگوں پر حجت حضرت محمد علیہ السلام کی عالمی رسالت کی قائم نہیں کی گئی ہے۔ اگر یہ حجت قائم کر دی گئی ہوتی تو جیسے حضرت نوح نے حجت قائم کی، تو پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے نوح، جو ایمان لے آیا سو لے آیا، بس اب اس کے بعد ایمان لانے والے نہیں، اب ہمارا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا۔ جب حجت قوم عاد پر حضرت ہود نے قائم کر دی، کوئی ایک فرد بھی باقی نہیں رہ گیا جو یہ کہتا کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم، تو بھئی اللہ نے حضرت ہود سے کہہ دیا کہ ہجرت کرو، اب اس علاقے پر ہمارا عذاب آئے گا۔ اور اس کے بعد 7 دن اور 8 راتیں، یا 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان پر خوفناک شعلہ بار آندھی چلا کر انہیں جھلسا کے مار دیا گیا۔ یہ حجت جب حضرت صالح علیہ السلام نے الحجر کے علاقے پر قائم کر دی اور قوم سمود پر حجت مکمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا صالح اب تم یہاں سے بستی چھوڑ کر نکل جاؤ، ہمارا عذاب آنے والا ہے۔ زلزلوں کے جھٹکے دے کر انسانوں کو گٹھریوں کی شکل میں ہلاکت کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا۔ یہ حجت جب حضرت لوط علیہ السلام نے بد کرداروں، عیاشوں، بدماشوں، گندوں، بے حیاؤں پر قائم کر دی، اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں رہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور نبی کون ہے، تو پھر اللہ نے کہہ دیا لوط اب تم سویرے نکل جاؤ، ہمارا عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر عذاب ایسا آیا کہ پوری بستی کو زلزلے کے جھٹکوں سے اور آتش فشاں پہاڑوں کے انگاروں سے جھلسا کر زمین میں دھسا دیا گیا، اور اس کے اوپر وہ پانی ابھر کے آ گیا جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم پر مدین کے علاقے میں حجت قائم کر دی تو اللہ نے فرمایا کہ شعیب اب تم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، یہاں ہمارا ایسا عذاب آئے گا کہ دم گھٹ گھٹ کر ان کی جانیں چلی جائیں گی، ان کی آکسیجن ختم کر دی جائے گی، دھواں مسلط کر دیا جائے گا اور ان کا دم گھٹ جائے گا۔ قرآن ان واقعات سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور صرف قرآن نہیں، یہ واقعات تورات میں بھی بیان کیے گئے۔ یہ تاریخ بہت قدیم ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بیان کردہ تاریخ ہے، لہذا جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نظام اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو منکر اور مخالف اور دشمن ہوتے ہیں، جو رحمت للعالمین کی بات نہیں سنتے، جو اللہ کی بات نہیں سنتے، ان کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلا دور مکی گزرنا لازمی ہے، اور وہ دور گزر نہیں رہا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے میں مست ہیں، اپنے چھوٹے سے دائرے میں خوش ہیں۔ ہم پوری دنیا انسانیت کو تو پیغام
کیا پہنچاتے؟ ہم آپس میں اتنے جھگڑے کر رہے ہیں کہ آج غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے گھر کے جھگڑے تو ٹھیک کر لیجئے. آج وہ یہ کہہ رہا ہے. آج جو اخبار کا رپورٹر آ رہا ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ بھئی آپ کے ہاں یہ سب کیا ہے؟ یہ بریلوی کون ہے؟ دیوبندی کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آپ کا الگ الگ اسلام کیسا ہے؟ یہ سوال وہ کر رہا ہے اور جس کا جواب دینا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. کتنی زیادہ تصویر بگاڑی ہے، کتنا ذلیل کیا ہے ان خبیث مسلمانوں نے اپنوں کو، اسلام کو، قرآن کو، نبی کو دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل کر کے رکھ دیا. اگر یہ امت متفق ہوتی، اگر یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی، اگر یہ قربانیاں دینے کے باوجود تمام انسانوں پر حجت کلمہ برحق کی قائم کر دیتی، اگر نبی کا تعارف ہر فرد بشر تک پہنچا دیتی، تو یقیناً خدا کی نصرتیں آسمان سے برستی اور خدا کے لشکر اترتے اور فرشتے اللہ کی مدد لے کر آتے. تو اے میرے بزرگوں، یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں، اس صوبے میں، اس ضلع میں، اس شہر میں اور اسی طرح دنیا کے ہر چپے پر، کہ ہم پہلے انبیاء کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے اقوام عالم پر اللہ کی حجت قائم کر دیں گے. فرمایا گیا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اللہ نے پیغمبر بھیجے جن کا کام یہ ہے کہ وہ ماننے والوں کو خوشخبری دیں اور نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں. اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت و دلیل باقی نہ رہے، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ بھئی ہمیں تو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، ہمیں تو ٹی وی چینل سے اور اخبارات سے یہی معلوم ہے کہ اسلام تو دہشت گردی سکھاتا ہے اور اسلام تو جھگڑے ٹنٹے والا مذہب ہے. یہ تصویر ان کے سامنے پیش کی جا رہی اور صحیح تصویر پیش کرنے والے اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں یا اپنی مسجدوں میں یا اپنے مدرسوں میں ہیں. بس اس صورتحال کو بدلنا ہے اور تیزی سے بدلنا ہے. جتنی تیزی کے ساتھ آپ مکی دور پورا کر دیں گے تو اس کے بعد پھر اللہ یوں کہے گا جیسے مکی دور کی تکمیل کے موقع پر کہا گیا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. اس لشکر کو شکست دے دی جائے گی، اس تعداد کو، جتھے کو، فرقے کو شکست سے دو چار کیا جائے گا اور وہ اہل حق کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے. یہ بات مکہ مکرمہ میں کہی گئی تھی سورۃ القمر میں اور پوری ہوئی جنگ بدر میں. جنگ بدر میں یہ پوری ہوئی. جو اشارہ دے دیا گیا تھا نبی پاک علیہ السلام کو کہ جو کام آپ کو کرنا تھا پورا ہو گیا. 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ کو گزارنے تھے اور آپ کو بات لوگوں کے سامنے کھل کر ہر جگہ کہنی تھی، سو کہہ دی. اب آپ ہجرت کیجئے اور مدینے جائیے اور اب نصرت کا دور شروع ہو رہا ہے. 2 سال ہوئے تھے کہ مکے کے سرداروں نے مدینے پر چڑھائی کا فیصلہ کیا اور مدینہ منورہ سے لشکر بدر کے مقام تک پہنچا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 پر ایسی فتح عطا فرمائی کہ وہ دن اس طرح ثابت ہوا کہ دودھ الگ ہو گیا، پانی الگ ہو گیا اور یوم الفرقان اس کا نام رکھا گیا کہ جو چھانٹنے والا دن تھا. اور مکے کے 24 سرداروں کی پھر لاشیں تھیں. یہ وہ لوگ تھے جو منکر، کافر، بدماش، خبیث، بات نہ ماننے والے، جن پر اللہ کی حجت قائم ہوئی، نبی نے حجت قائم کی، جن کے لیے نبی روتے رہے، تڑپتے رہے، دعائیں کرتے رہے، ہدایت مانگتے رہے، لیکن ان کے دل پتھر ہو گئے، ان پر مہر لگ گئی، کانوں میں ڈانٹیں ٹھس گئیں، آنکھوں پر پردے پڑ گئے، شیطان ان پر مسلط ہو گیا. آخر ان کی موت ان کو بدر کے مقام پہ لائی اور وہاں وہ گڑھے میں ڈال دیے گئے.
تو جب وہ پہلا دور گزار لیا جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوگا کہ جو حق پر قائم ہے اس کے لیے نصرت ہوگی، اور جو حق سے دور ہے اس کو شکست ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اگر دور یہ پورا نہیں ہوگا اور حجت سب پہ قائم نہیں ہوگی تو محض آپ کی اذانوں اور نمازوں اور آپ کے اسلامی شور و غل اور آپ کے ہنگاموں اور آپ کی درود کی محفلوں اور آپ کے قل اور آپ کی قوالیوں سے فتح نہیں ملنے والی۔ یہ سب چیزیں رہیں گی اور آپ شکست کھائیں گے، غریب ہوں گے، بے حیثیت ہوں گے، بیکورڈ ہوں گے، مظلوم ہوں گے، جیلوں میں ہوں گے، تعلیم سے محروم ہوں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا ان سب مظاہروں کے ساتھ، کیونکہ یہ مظاہرے انبیاء کرام کے مشن کے مطابق نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پوری انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے، ہدایت کو عام کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا صحیح تعارف کرانا ہے، اور یہ تعارف تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ نہ مرد محروم رہے، نہ عورتیں، نہ جوان محروم رہے، نہ بوڑھے، نہ پڑھے لکھے محروم رہے، نہ غیر پڑھے لکھے، سب تک بات پہنچنی ہے، اور سب کو وہ نظام سمجھانا ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا گیا۔ اس کو جتنی جلدی مکمل کر لیں آپ لوگ، جتنی جلدی مکمل کر لیں اتنی جلدی مدنی دور شروع ہو جائے گا، اور جتنی دیر لگائیں گے اور ٹال مٹول کریں گے مدنی فتوحات نہیں شروع ہوں گی، بلکہ پھر وہ بات ہوگی جو بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اے لوگو، تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، جو قومیں بگڑ گئیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم بھی بگڑ جاؤ گے، اور پھر عذاب اللہ کا تم پر آئے گا۔ یہ بات فرمائی تھی، آج وہ بات سامنے آ رہی کہ مسلمان بنی اسرائیل کی طرح بگڑ گئے، جانتے ہیں کہ نماز فرض نہیں پڑھتے، جانتے ہیں کہ روزہ فرض نہیں رکھتے، جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض نہیں دیتے، جانتے ہیں کہ اب وہ صاحب نصاب ایسے ہیں کہ حج فرض نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ شادیاں سادگی سے ہونی چاہیے نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ گانا اور آلات گانے کے استعمال کرنا پسندیدہ نہیں اور کرتے، جانتے ہیں کہ حرام مال کھانا اللہ کی طرف سے لعنت کا سبب بنتا اور کھاتے، جانتے ہیں کہ سود ایک بدترین جرم ہے اور اسے لیتے، جانتے ہیں کہ رشوت سے لعنت نازل ہوتی ہے اور اس کو لیتے اور کھاتے، جانتے ہیں کہ یہ چیز ناپاک ہے پھر بھی اسے اختیار کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ فضول خرچی نبی کو پسند نہیں تھی اور پھر بھی اسی میں کودتے، اور جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق اختیار کرنا چاہیے پھر بھی بد اخلاق بنتے، جانتے ہیں کہ زبان سے گالی اور سخت بات نہیں نکالنا چاہیے لیکن گالی کے عادی بنے رہتے ہیں اور اپنی زبان کو گندا کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنا فرض ہے لیکن نہیں پڑھتے، اور جانتے ہیں کہ عربی زبان بنیادی زبان ہے لیکن نہیں سیکھتے۔ تو اب یہی تو یہودیوں کا کام تھا، اسی لیے تو ملعون ہوئے، اسی لیے تو ان پر غضب الہی نازل ہوا، وہی سارے کام آج مسلمان کر رہے ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہ نازل ہو۔ اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں، اسی کردار کو دہرا رہے ہیں، جو کردار اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، لعنت کو برسواتا ہے، اللہ سے محروم کرتا ہے، جب اسی کو اختیار کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر پٹ رہے ہیں تو تعجب کیوں ہے؟ نبی کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے، تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نبی کی وہ پیشین گوئیاں اور قرآن کی وہ پیشین گوئیاں اپنے بارے میں پوری کروائیں گے جس کی بنیاد پر ہم اس دور کے اسرائیلیوں کی طرح ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، بے حیثیت ہو جائیں اور پسماندگی کے شکار ہو جائیں اور دوسری قوموں کے لیے مذاق بن جائیں۔ ہم نے یہ طے کیا، ہمارا عمل یہی بتا رہا ہے۔ ہماری قوالیاں کچھ اور ہیں، ہمارا قول کچھ اور ہے، ہماری تقریریں کچھ اور ہیں، لیکن عملی زندگی جو ہمارے گاؤں میں، محلوں میں اور ہمارے علاقوں میں دیکھی جا رہی ہے وہ زندگی بہرحال نبوی زندگی نہیں ہے۔ تو کوئی راستہ ہی نہیں، خوب سمجھ لیجئے، کوئی راستہ نہیں ہے۔
جو لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ 11ویں دیکھ چڑھا دو بیڑا پار ہو جائے گا، وہ بیوقوف بناتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ توحید اختیار کرو، رسالت کے عقیدے کو مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، پاک صاف رہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان سب چیزوں سے ہٹ کر جو لوگ یہ کہتے ہیں کھاؤ، مستیاں کرو، زندگی گزارو، یقین کسی کی سفارش پر کرو، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، پیروں پر کلاڑی مار رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اسلام عقیدے کا نام ہے، اسلام عبادت کا نام ہے، اسلام معاشرت کا نام ہے، اسلام نظام زندگی کا نام، اسلام صحیح معاشیات کا نام ہے، اسلام عادلانہ سیاست کا نام، اسلام درست انتظام کا نام، اسلام تماشوں کا نام نہیں۔ اور اسلام کا دستور قرآن دے رہا ہے، تو قرآن کو جھٹلایا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پہلے قرآن ہے، قرآن کی تشریح حدیث ہے، حدیث پہلے نہیں بعد میں ہے، اصل قرآن پاک ہے، اور اس کی تشریحات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ اس لیے قرآن سب کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اور ہر فرد کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، مسلمان کو، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، ہر فرد بشر کو، دنیا کے ہر انسان کو قرآن پڑھنا ہے۔ یہ لاسٹ ڈیوائن بک ہے، یہ لاسٹ میسج ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس پر ایمان رکھ رہے ہیں، تو ہماری دوہری تیری سے ذمہ داری ہے۔ بہرحال اسلامی نظام کو اختیار کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور قرآن کیونکہ عالمی ہے اس لیے پورے عالم میں اس کو پہنچانا ہے معنی کے ساتھ، اور حدیث عالمی ہے اس لیے حدیث کا درس صرف مدرسے میں نہیں ہوگا۔ بخاری پڑھائی جا رہی ہے مدرسوں میں، کہیں 20 لڑکوں کو، کہیں 100 لڑکوں کو، کہیں 500 600 لڑکوں کو یہ سبق ہو رہا ہے، اور بخاری، امام بخاری کی جمع کردہ حدیثوں کا عنوان ہے جو قرآن کی تشریحات پر مشتمل ہے۔ یہی کام امام مسلم نے کیا، یہی کام امام ترمذی نے کیا، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام احمد ابن حنبل نے، اور بے شمار لوگوں نے۔ تو حدیثیں ہر جگہ پڑھانی ہیں، حدیثیں بنارس ہندو یونیورسٹی میں پڑھانی ہیں، حدیثیں دہلی یونیورسٹی میں پڑھانی ہیں، حدیثیں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان تک بھی پہنچانی ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ان تک بھی پہنچانی ہے۔ حدیث کا درس قرآن کے درس کی طرح انسانی بنیادوں پر دنیا کے ہر طبقے میں ہونا چاہیے۔ اس کو محدود کر دیا آپ نے مدرسے میں اور دورے میں، صرف دورے کے طلبہ پڑھیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں سب کے لیے ہوں، میری تعلیمات سب کے لیے ہیں، میری ہدایات سب کے لیے ہیں، آپ نے صرف چند لوگوں میں اسے محدود کر دیا، تو یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی یونیورسٹی میں جا کر دورہ پڑھانا شروع کر دیں ہم، یہ آسان تو ہے نہیں، لیکن اب طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما دیا کہ آپ قرآن پاک اور حدیث نبوی کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے یا ٹی وی چینل کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک ویب سائٹس کے ذریعے اور جو ذریعے بات پہنچانے کے ہیں ان سے پہنچائیے کہ آئیے اے لوگو کہیے تمام طلباء سے اور غیر طلباء سے، آئیے اللہ کی آخری کتاب کو پڑھیے، آخری نبی کی باتوں کو سنیے اور ان سے سمجھیے کہ کس طرح سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ہم اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ یہ بات سب سے کہیے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سب سے بات کرنے کے لیے آج سوامی جی ہیں، پنڈت جی ہیں، جے گرو دیو ہیں، روی شنکر صاحب ہیں، تو لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں آپ بھی آئیے اور آرٹ آف لیونگ سیکھیے۔ آرٹ آف لیونگ روی شنکر جی صاحب کا یہ عنوان رہتا ہے، زندگی کا آرٹ، زندگی کیسے گزاری جائے۔ آج جن کے پاس زندگی کے نہ اصول ہیں نہ ضابطے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں
اور ہمارے پاس پوری دنیا کا زبردست نظام ہے 1400 سال سے، جس کی حکمرانی اسپین سے لے کر چائنا تک ہوتی رہی ہے، جس نے پوری دنیا پر اپنے نظام کو جاری کر کے پوری دنیا کو امن سے ہمکنار کیا اور پوری دنیا کی ترقی کا انتظام کیا۔ وہ محض خیالی باتیں نہیں ہیں، عملی زندگی کا نظام ہے، اسے ہم لیے بیٹھے ہیں اور بتا نہیں رہے ہیں، جبکہ اس میں حکم ہے کہ سب تک اس کو پہنچایا جائے، اور پھر جھگڑے کر رہے ہیں۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی خلفی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے۔ کہاں سے مصیبتیں پیدا ہوئی؟ یہ کہاں سے مصیبتیں پیدا ہوئی؟ یہ امت تو ایک تھی، اور یہ امت رسول پاک علیہ السلام کی امت تھی، اور سب ایک تھے۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً کا سبق لے کر سب چلتے تھے۔ یہ جھگڑے کہاں سے ہوئے؟ یہ فتنے کہاں سے ہوئے؟ یہ الفاظ کہاں سے لائے گئے؟ تو اے لوگوں، ان تمام الفاظ کو ختم کر دو۔ جن الفاظ سے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، قرآن پر اتفاق کرو، حدیث پر اتفاق کرو، صحابہ پر اتفاق کرو، اور ہر دور کے مصلحین اور مجددین کو مان لو، تسلیم کر لو۔ بالخصوص چلو ابو حنیفہ کو، مالک کو، شافعی کو، احمد کو مان لو، اور جو اسلامی قانون قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا، جس کو کروڑ ہا کروڑ انسانوں نے پوری تاریخ میں مانا اور اس پر عمل کیا، اسے بتاؤ، اسے پھیلاؤ، اور اپنے الگ الگ فرقوں کی ترجمانی مت کرو۔ ایسے نام مت رکھو جس سے کسی سے فرق ظاہر ہو رہا۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی میں دیوبندی ہوں، دوسرا کہے گا میں سنی ہوں یا بریلوی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گڑبڑ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو مسلم بولو، میں مسلم ہوں، دوسرا کہے میں مسلم ہوں۔ کوئی لفظ ایسا بیچ میں نہ لاؤ جس سے فرقے بنتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ میاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب بریلی کا کھمبا پکڑو، دیوبند کا ستون پکڑو، لکھنؤ کا جناب کی زمین تھام لو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو سب ہمارے فتنے ہیں، اس لیے ان سے اوپر اٹھ جاؤ، ان سے اوپر اٹھ جاؤ۔ جب ان سے اوپر اٹھ کر ایک امت کی بات چلاؤ گے، اور صرف زبان سے نہیں، عمل سے ایک دوسرے کا خیال کرو گے، ادب کرو گے، احترام کرو گے، سب ایک دوسرے کے لیے بچھے جائیں گے اور پلکیں بچھا دیں گے اور محبت کریں گے اور دل صاف ہوں گے اور ذہن پاک ہوں گے اور معاشرے میں بھائی چارہ ہوگا اور غیر مسلم اور مسلموں کے درمیان اعتماد ہوگا، اچھے تعلقات ہوں گے، اعتبار ہوگا، شک شبے کا ماحول ختم ہوگا، اچھا پڑوسی ہوگا اور اپنے پڑوسی کا خیال کر رہا ہوگا۔ جب یہ ماحول بنے گا تو واقعی دنیا نمونہ جنت بننے لگے گی۔ اس لیے جو چیز امت واحدہ بنائے اور حبل اللہ اللہ کی رسی یعنی اللہ کے دین سے جوڑ دے، اور جس کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اس نظام کو لے کر چلنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو، سنت کا لفظ ہم لوگ بولتے ہیں تو دماغ میں فجر کی پہلے کی 2 رکعتیں اور ظہر کی 4 اور 2 رکعتیں اور مسواک اور جناب امامہ اور جبہ اور فلاں، یہ محدود چیزیں جو شخصی نوعیت کی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ ارے حضور کی سنت سب سے بڑی آپ کا طریقہ کار مکی دور کا ہے، جس میں پوری وسعت کے ساتھ، رحمت و شفقت کے ساتھ پوری انسانیت کو دعوت دینا ہے۔ یہ پہلا دور ہے، اور جب یہ دور صحیح طور پر مکمل کر لیا جائے گا
تو اللہ تعالیٰ دوسرا دور عطا فرمائے گا جس میں معاشرت بھی پختہ ہوگی، سیاست بھی درست ہوگی، معاملات بھی سنور جائیں گے، تمدن بھی وسیع ہوتا چلا جائے گا، تہذیب کے خط و خال نمایاں ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک سوسائٹی ایک اچھے پولیٹیکل نظام کے ساتھ اور اکنامک سسٹم کے ساتھ اور ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ وجود میں آ جائے گی، جس میں سب کو صحیح تعلیم دی جا رہی ہوگی اور صحیح عدل و انصاف کا سیاسی نظام نافذ ہو رہا ہوگا، اور تحفظ کرنے والی باڈی صحیح ہوگی، اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوگا، اور صحیح معنی میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ یہ مدنی دور ہے۔ تو اس لیے یہاں کے جوانوں سے کہوں گا اور تمام طبقات کے لوگوں سے کہوں گا کہ امت واحدہ کی مہم چھیڑ دیجئے اور حجت مکی دور کی پوری انسانیت پر قائم کرنے کا فیصلہ کر لیجئے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار آپ کے ہاتھ میں ہو اسے استعمال کیجئے۔ تمناؤں میں، خوابوں میں، خیالوں میں مت رہیے۔ یہ مت سوچئے کہ جب مجھے کوئی یونیورسٹی ملے گی تو سب کو داخل کروں گا۔ یہ سوچئے کہ آپ کے ایک چھوٹے سے موبائل میں یونیورسٹی کا پورا سامان موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے حضور کی حدیثوں کو پھیلا سکتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے ترجمے عام کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کی حیات طیبہ سے لوگوں کو متعارف کرا سکتے ہیں، اور آپ حق کے لیے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ نظام، لیکن آپ کی عادتیں بگڑ گئیں۔ آپ کمپنی کے میسیجز پڑھتے ہیں اور آپ چیٹنگ کے لیے جو کچھ پیغام دیے جاتے ہیں ان پر دھیان دیتے ہیں، اور اریاں تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ جو بدمعاش و مجرم ابلیس کے ایجنٹ موبائل کا استعمال کر کے نوجوانوں کے جذبات کا کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جو ان کی عقلوں کو معوف کر رہے ہیں، اور جو ان کے دلوں کو برباد کر رہے ہیں، اور جو ان کے سیکشول جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جو ان میں سنجیدگی ختم کر رہے ہیں، اور جو ان کو کھیلوں میں الجھا رہے ہیں، یہ ابلیسی عناصر ہیں جو آپ کو میسج دے رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صحیح میسیجز ساری دنیا میں پھیلا دیجئے، اور ہر جگہ پوری فضا میں اور لہروں میں کلمہ حق اور دعوت حق اور نظام حق اور شریعت حق اس طرح پھیلتی چلی جائے، پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے، جس میں جھگڑوں کی باتیں نہ ہوں، ٹنٹے اور مصیبتیں اور نزاعات نہ ہو، کیچڑ کسی پر نہ اچھالا جا رہا ہو، بلکہ پوری انسانیت کو خیر کی دعوت دی جا رہی ہو، تو پھر آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے نمائندہ بن جائیں گے۔ اس لیے اس کام کو کرنا ہے، اور اس کام کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے کسی ٹی وی اسٹیشن کو لینے کی ضرورت نہیں۔ آج کی دنیا میں الیکٹرانک میڈیا اتنا آسان ہو گیا کہ ایک موبائل کو آپ ٹی وی اسٹیشن بنا لیجئے، اور اس کے ذریعے سے آپ سارے پروگرام دیتے چلے جائیے، رات و دن اچھی باتوں کو پھیلانے کی مہم چلا دیجئے۔ جو لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جو لوگ گندی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ ان پر توجہ ہی نہ دیجئے، آپ ان سے کٹ کر رہیے۔ ان کے پیغامات آئیں تو انہیں ڈیلیٹ کر دیجئے، کیونکہ گندگیوں کو ڈیلیٹ کرنا اور انہیں صاف کرنا ہی مطلوب ہے۔ لہذا کوئی کیچڑ اچھالے تو اس کے کیچڑ کو پھینک دیجئے اور صاف ستھرے پانی کو بہا دیجئے جس کی رو میں نجاستیں بہہ جائیں۔ لوگوں کے جوابات مت دیجئے، غلط باتوں پر دھیان مت دیجئے، الجھنے کی کوشش مت کیجئے۔ جو الجھانا چاہے سمجھ لیجئے کہ یہ شیطانی عنصر ہے اور یہ میرے ایمان پر ڈکیتی ڈالنا چاہتا ہے، لہذا اس شیطانی عنصر سے گریز کیجئے، جیسے نبی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان سے گریز کیجئے اور ان کی باتوں میں مت آئیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا کہ جب جاہل، اجٹ اور بے ادب قسم کے لوگ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں تو بس وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، جھگڑے کی بات میں پڑھتے ہی نہیں۔ ایمان والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے شک شبہ پیدا کرنے والے سوالات موبائل میں بھیجے جا رہے ہیں، اور بہت سے ایجنٹ ہیں دشمن طاقتوں کے جو فتنے برپا کر رہے ہیں، جو بزرگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کوئی ابو حنیفہ پر اٹیک کرتا ہے، کوئی کسی بزرگ پر اٹیک کرتا ہے۔ یہ سب خبیث روح ہیں، گندے وجود ہیں، ناپاک شیطانی عناصر ہیں، اس لیے ان کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ یہ طے کر لیجئے
کہ اہل حق کا اچھا تذکرہ ہونا ہے، خیر کی باتیں ہونی ہے، خیر کی دعوت ہونی ہے، اللہ کا کلام پہنچانا ہے، اور لوگوں کو جوڑنے کی بات کرنی ہے، توڑنے کی بات نہیں چلنے دینی ہے۔ یہ فیصلہ اگر نوجوان کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ غالب آئیں گے، اور وہی ہمارے لیے ذریعہ بنیں گے کہ مدنی دور کا انشاءاللہ جیسے کبھی آغاز ہوا تھا پھر دوبارہ آغاز ہوگا، اور حالات بدلتے چلے جائیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا ہی لشکر کامیاب ہوگا۔ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لوگوں کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی پارٹی اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ یہ جو وعدے ہیں سامنے آئیں گے، ظاہر ہوں گے، اور ہم سب اللہ کی پارٹی کے ممبر بن جائیں گے، اور ہم سب جند اللہ کے ایکٹیو ممبر بن جائیں گے۔ ہم سب اس میں شامل ہوں گے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں کی علامتیں ہیں اور ان کے شعار اور ان کی نشانیاں ہیں، ہم ان میں شامل ہونے کے لیے لگے رہیں گے، اور اسی کوشش میں جئیں گے، اور اسی کوشش کو کرتے کرتے مریں گے۔ اس طرح کی زندگی کا فیصلہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اور پھر واقعی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صرف الفاظ نہیں رہ جائیں گے، واقعہ بن جائے گا، آنکھوں سے نظر آئے گا، ہاتھوں سے چھوا جائے گا، ناک سے سونگھا جائے گا، اور زبان سے چکھا جائے گا۔ پھر وہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کو لوگ دیکھیں گے کہ واقعی رحمت للعالمین کی رحمتیں کس طرح برس رہی ہیں، وہ کس طرح چشموں کی شکل میں ابل رہی ہیں، اور کس طرح خوشبوؤں کی شکل میں پھیل رہی ہیں، اور کس طرح ان کی مہربانیاں عام ہو رہی ہیں۔ پھر یہ آنکھوں کے مشاہدے ہوں گے، اور کانوں کی سماعتیں ہوں گی، اور زبان کا ذوق ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں نصرت الہی اپنے کام کو مکمل کرے گی اور اپنے نظام کو برپا کر دے گی، اور یہ نصرت ہم کو انصار اللہ میں شامل کر دے گی۔ صدا لگے گی کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہو؟ تو ایمان والے کہیں گے نحن انصار اللہ، ہم ہیں انصار اللہ۔ اے لوگو، کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں من انصاری اللہ، اللہ کے اس کام میں کون میرا مددگار ہے؟ لوگو بتاؤ، لوگوں کہو نحن انصار اللہ، کہو کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اپنی زندگیاں تج دیں گے اور اس دین کی سربلندی کے فیصلے کریں گے۔ اے لوگوں، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ہم سب اس دین کے لیے، اس امت کے لیے، قرآن کے لیے، حضور کی سیرت کے لیے اپنی متاع لٹا دیں گے اور اپنا سب کچھ خرچ کر دیں گے، اور حضور کے ساتھ فداکاری اور جانثاری اور عشق و محبت کا عملی ثبوت دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قبول فرمائے۔